کے لیے اللہ نے چنا، اسی کے لیے اعزاز، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اپنی جان اور مال لگاؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کے لیے، یہ امت اس بات کے لیے چنی گئی ہے، اسی کی وجہ سے اس کے فضائل ہیں۔ بھئی یہ محنت اللہ نے عطا فرمائی، اس محنت میں دو بنیادی چیزیں، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ اس دین نے اس امت مسلمہ کو جوڑ دیا۔ المسلمون فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، کہ مسلمان آپس کی ہمدردی خیرخواہی میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک جسم مختلف اعضاء ہیں، مختلف کام ہیں، لیکن ہر عضو اپنی ذات کے لیے کم استعمال ہو رہا ہے، پورے جسم کی رہنمائی رہبری کے لیے زندگی بھر استعمال۔ آنکھیں پورے جسم کے لیے دیکھ رہی، زبان پورے جسم کے لیے بول رہی، کان پورے جسم کے لیے سن رہے۔ اس لیے امت کی جان و مال اور صلاحیت انسانیت کے لیے زیادہ لگے، اور اپنے لیے بقدر ضرورت، اپنے لیے بقدر ضرورت، پھر اللہ اپنے دینے دہش کے دہانوں کو ان کے لیے کھول دے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی چیز کائنات کی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ نے بلندی رکھی ہے تمہارے لیے، سب سے اوپر ہوگے اگر تم ایمان والے۔ تو ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی مبارک زندگی پوری انسانیت کے لیے ہے، تو اس امت کی سوچ اور اس کی تدبیریں اور اس کی نقل و حرکت پوری عالم کے لیے ہو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو سامنے رکھے۔ جیسے اللہ کے رسول یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، تو ہم آپ کی نیابت میں، یہ امت آپ کی نیابت میں اس پیغام کو لے کر چلیں، پوری دنیا کی انسانیت کی نیت کریں۔ اس لیے ہمارے نکلنے میں جو ہے پوری دنیا کی نیت، پوری دنیا کی نیت، ہماری نقل و حرکت میں ساری انسانیت کی جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کریں گے، اور احساس کر کے اس کام کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں اپنی تربیت کے لیے، کہ اللہ ہماری تربیت فرما دے اور ہمارے اندر وہ صفات آ جائیں جس کی وجہ سے اللہ اس محنت کے لیے قبول کر لے۔ کام تو اس وقت شروع ہوگا جب ہم صفات والے بن کر میدانوں میں اتریں گے، ابھی تو ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے۔ اے ابو ذر، عمل کو خالص کر فإن الناقد بصیر، اللہ نے پرکھنا ہے، وہ بڑی بصیرت والے ہیں، وہاں بھول چوک نہیں ہو سکتی، انہوں نے چننا ہے، اس لیے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ کام تو اس وقت شروع ہوگا جب اللہ کی ذات پر کامل ایمان والے، اللہ کے عشق، ان کے دل اللہ کے عشق اور محبت میں بھرے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے، حضور کی محبت سے دل لبریز، آخرت کا استحضار، دنیا سے بے رغبتی، تقوی والی زندگی اور سنتوں سے معمور ان کی زندگی، صبر اور زہد اور نرمی والے، ہمدردی خیرخواہی والا جب ایک مجموعہ ہوگا تو پھر اللہ ان سے کام لے۔ تو ہم سب اپنی تربیت کے لیے نکلے۔ تو نقل و حرکت ہے پوری انسانیت کی نیت کر کے نقل و حرکت کرنا، ہمارے مشوروں میں، ہمارے ہر عمل میں نیت پورے انسانیت کی ہو، پھر جیسی نیت ہوگی ہمارے اعمال کا اثر اللہ پورے عالم پر ڈالیں گے، اس کے مطابق ہماری تربیت فرمائیں گے۔ تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جی ہاں، صفات دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے ذمہ تو عزم ہے۔ اور دوسرا اجتماعیت ہے کہ دل جڑے ہوئے، دل جڑے ہوئے۔ اس امت کا افتراق اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو مت، جی ہاں، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جیسے مسلمان کا مسئلہ تو اجتماعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ اور اس کے بعد صحابہ موجود، اور یہ وہ مجمع ہے کہ ان کے چند افراد پر اللہ نے بدر میں ایسی فتح عطا فرمائی، اسی جذبے کو لے کر صحابہ کرام احد میں اترے، لیکن چند صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی اور وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اللہ نے دکھایا کہ اتری ہوئی جہاں فتح وہ شکست سے بدل گئی، اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، صحابہ کرام کا لشکر ہزاروں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حنین کے لیے، لیکن بعض صحابہ کے دل میں یہ آ گیا کہ واہ، جب ہم تو کم تعداد ہوتے تھے اس وقت دشمن پر غالب آ جاتے تھے، آج ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں
تو یہ اتنی زیادہ تعداد کے ہوتے ہوئے کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہاری نظر تمہاری کثرت پر گئی، جی ہاں، اور اس کثرت سے تم جو ہے ہجوم میں پڑ گئے تو تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایسی تیروں کی بارش آئی کہ اللہ کے رسول کو صحابہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پکار رہے ہیں اے معاشر انصار، اے معاشر انصار، انصار کو بلا رہے ہیں، مسلمانوں کو بلا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ جمع ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی۔ تو یہ مبارک دین اللہ نے دیا جو پوری زندگی کے شعبہ حیات کو گھیرے ہوئے، اس دین کی زندہ کرنے کو اللہ نے اس محنت کے ساتھ جوڑا۔ تو اس لیے بھائی اجتماعیت ہو، دل جڑے ہوئے، دل جڑنے کے اصول، کہ صبر کی صفت ہم میں آئے۔ صبر کتنی بڑی صفت ہے، جیسے پیچھے عرض کیا ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت دے دیجیے کہ جب بھی کوئی ناگواری آتی ہے وہ فوراً کہتے ہیں اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کی طرف سے پیش آئی، ہم اللہ ہی کے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے فائدے کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، اس پر صبر کریں گے اللہ اجر دیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے اس بات کا یقین کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ فرمایا یہ تین صفات قرآن پاک میں اللہ نے صبر والوں کے لیے جمع کی، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے، اجتماعیت اور جو ہے نقل و حرکت، اس لیے کہ جماعت کی صورت میں بن کر چلے۔ صحابہ کرام کو تو لشکر، ہزاروں کا لشکر ہوتا تھا اور ان کا جذبہ ایک، اس لیے جماعت کی صورت میں نکلنا، جماعت کی صورت میں نکلنا، ایک ذمہ دار ہو اور باقی ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ جڑ کر چلے۔ جہاں ہماری نیت تو پوری دنیا کی ہو، تشکیل جہاں بھی ہو جائے، پوری دنیا کی ذمہ داری کی نیت کر کے چلیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کریں، اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیں، جی ہاں، نفس کی خواہش کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، سل من شئت، جس سے چاہے آپ جوڑ دیں اور جس سے چاہے آپ کاٹ دیں، سالم من شئت، جس سے چاہیں صلح کرا دیں اور جس سے چاہیں آپ ہمیں بھیڑا دیں، اور اگر آپ حکم دیں گے تو برقیمات تک ہم اپنی سواریوں کو تھکا دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بھائی جہاں ہماری تشکیل ہو جائے تو بھائی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ، اور پوری ہر مسلمہ کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا۔ تو جو ابھی کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا سکے، یہاں آئے اعمال میں شریک ہوئے، تو وہ بھی یہ نیت کر کے جائیں آئندہ کی زندگی ہم حضور والی محنت والا بن کر گزاریں گے، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ حضور کی امت میں ہونے کا احساس، حضور والی فکر اور محنت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور یہ محنت دو طرح کی ہے، نکل کر محنت کرنا اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے محنت کرنا۔ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنایا تھا، گھروں کا ماحول بھی، مسجد کا ماحول بھی، کہ ان کے ماحول میں اگر کوئی سلیم الطبع کافر آ جاتا تو چند لمحات اور چند دنوں سے زیادہ اس کا وقت نہیں گزرتا تھا کہ اسلام کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی تھی اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتی تھی۔ مسجد میں بھی اعمال، جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، راتوں کا قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے رونا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور دن میں دعوت ہے، تعلیم ہے، مہمان نوازی ہے، اخلاق ہیں، حتیٰ کہ قیدی کو بھی مسجد میں باندھا جاتا ہے۔ یہی اعمال گھروں میں تھے۔ تو واپس جانے والے اب اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ اپنی مسجدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کے اعمال سے آباد کریں گے۔ بھئی کریں گے نا آباد انشاءاللہ، ہماری نسلوں کو ایک راہ ملے گی، ایک محنت ملے گی، ایک ماحول ملے گا، جی ہاں، دنیا کے رہنے والوں کو ایک ماحول ملے گا، اور وہی اعمال ہمارے گھروں میں ہوں۔ صحابہ تو فرماتے ہیں اسواقنا کا مساجدنا، بازار جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی وہاں وہی فکر، وہی اعمال اور وہی محنت تھی جو ہمارے مساجد، ہمارے بازاروں میں اور مسجدوں میں فرق نہیں تھا۔ تو بھئی گھر تو یہ مسلمانوں کے گھر ہیں تو ان کے گھروں میں بھی یہی اعمال، اسی لیے جو قافلے آتے تھے مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا جاتا، عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا، مردوں کو دین سکھاتے تھے اور دین کی محنت، اور عورتوں کو اور آمنے سامنے سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا،
لیکن یہ علم اس کو منتقل کرنا، یہ محنت اور فکر اس کو سینوں میں منتقل کرنا، یہ آمنے سامنے محنت سے ہوتا تھا۔ چند دنوں میں صحابہ کرام جو آتے تھے نئے، وہ دین سیکھ کر چلے جاتے تھے۔ ایک جماعت آئی، حضور نے صحابہ کے حوالے کیا، انہوں نے دین سکھایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے بلایا، ان سے سوالات کیے، ماشاءاللہ بہت اچھا سکھایا۔ پھر دوسروں کے حوالے کیا، ہفتہ یا 10 دن کے ہاں رہے، پھر انہیں سکھایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا گیا، سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ فقہا، ادبا، دین کی سمجھ ان کو حاصل ہو گئی، یہ دین کی امور کو سمجھنے والے بن گئے، یہ بہترین سلیقے والے ہو گئے، یہ تو انبیاء کے اخلاق والے ہو گئے۔ تو بھئی ایسی محنت اللہ آج ہمارے گھروں کو بھی، ہماری نسلوں اور امت مسلمہ کے لیے ایسا بنا دے، ہماری مسجدوں کو بھی آباد کر دے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔